بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافيناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کا بھی ہم پر کوئی احسان نہیں تھا مگر یہ کہ ہم نے اس کا پورا پورا بدلہ عطا کر دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کہ اس کے اس قدر احسانات ہیں کہ اللہ ہی قیامت کے دن اس کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، بات ہو رہی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نے اس قدر خدمت کی ہے، اس کی اس قدر خدمات ہیں کہ ان خدمات کا صلہ اور بدلہ اللہ ہی قیامت کے دن عطا فرمائیں گے، اور ظاہر ہے وہ اللہ کی رحمت اور فضل کی شکل میں ہوگا۔ اور اس کی ایک جھلک ہمیں ایک روایت میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتانی جبریل فاخذ بیدی، جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، فارانی باب الجنت الذی تدخل منہ امتی، اور انہوں نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ بات صحابہ کے سامنے ہو رہی تھی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ، وددت انی کنت معک حتی انظر الی، میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی جنت کا وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اما انک یا ابا بکر، ابو بکر آپ اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت میں سے سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ابو بکر آپ ہوں گے۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے احسانات اور ان کی خدمات دین اسلام کے لیے اتنی ہے۔ بھائی ایک بات سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا کیا احسان ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہم امتیوں پر احسان ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہوں نے ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، حضور کے ساتھ رہے ہیں، جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل و جان کے ساتھ محبت کریں، اور ہمیشہ اپنی اولادوں کے سامنے ان کے تذکرے کرتے رہیں کہ ہماری اولادوں کے لیے آئیڈیل شخصیات خلفائے راشدین، اور خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر، ان کی صداقت، ان کی امانت اور دیانت ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔